ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ہمارے جمعہ کے عنوانات سیرت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے۔ آج ہم نے سورۃ الضحیٰ کی تشریح اور شان رسالت کو قرآن پاک کی زبان میں مقصود ہے بیان کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ قرآن پاک میں ہر جگہ بیان کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی ہر آیت شان رسالت ہے، ہر سورت شان رسالت ہے، لیکن قرآن پاک میں دو صورتیں ایسی ہیں جن کو ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مفسرین نے منسوب کیا ہے۔ سورۃ اللیل سورۃ صدیق کہلاتی ہے اور سورۃ الضحیٰ سورۃ رسول کہلاتی ہے۔ جتنی جامع شان اللہ کے پیغمبر کی سورہ کے اندر ہے اور ایمان افروز وہ کسی اور صورت میں نہیں۔ مفسرین بھی جب پورے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کا قلم جب سورۃ الضحیٰ پہ پہنچتا ہے تو جھومنے لگتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، شاہ عبد القادر بن شاہ ولی اللہ کو دیکھیے، آپ مولانا شبیر عثمانی کو دیکھیے، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو دیکھیے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، علامہ علوسی روح البیان کے اندر، اور بڑے بڑے مفسرین، یہ چند کے میں نے نام لیے جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں۔ بڑے بڑے مفسرین کی میں نے اکثر تفاسیر پڑھی، لیکن جب سورۃ الضحیٰ پہ پہنچتے ہیں تو وہ بھی وجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایسی شان والی سورہ ہے اور اس کے اندر باطنی طور پہ بھی اللہ نے بہت سی پریشانیوں کے حل رکھے ہیں، اکثر انسانوں کو ادراک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر وحی نازل ہوئی، آپ کو نبوت ملی، فرشتہ آپ کے سامنے آیا اور آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقرا کا وحی کے ذریعے آغاز قرآن کیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، آپ نے مکہ کے اندر ہر بندے کو تبلیغ کی اور آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس فرشتہ آتا ہے، اللہ کی وحی لے کر آتا ہے۔ تو مشرکین مکہ یہود مدینہ کے پاس گئے کہ ہمارے پاس ہمارا بھتیجا ہے، بھائی ہے، چچا زاد ہے، ماموں زاد ہے، اور عبداللہ مرحوم کا بیٹا ہے اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ اعلانات کرتے ہیں، آپ بتائیں ان کا امتحان کیسے لیا جائے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ یہود نے جمع ہو کر کہا 3 سوال کرو، پوچھو غار والے کون تھے، کہف والے، پوچھیں وہ کون تھا جس نے دنیا کا سفر کیا، چکر لگایا، سورج غروب ہونے والی جگہ پہ گیا اور طلوع ہونے والی جگہ سے، ذوالقرنین، اور تیسرا ان سے پوچھئے روح کیا چیز ہے۔ یہود نے سکھلایا مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو کہ یہ سوال کرو، اگر جواب دے دے تو نبی ہے اللہ کا، جواب نہ دے سکے تو نبی نہیں ہے، چونکہ ان 3 کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے، باقی کوئی نہیں دے سکتا۔ جنات کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے۔ اب یہ نبی ہوگا جس کا ایک بندہ خبریں دیتا ہے جنات کے ذریعے، اس کا علم بھی تو نیچے ہے، آسمان سے نیچے کا ہے نا۔
जन्नात नीचे हैं, जितना ऊपर जाएं आसमान पे नहीं जा सकते, लेकिन नबी का इल्म तो अर्श माला का होता है। पहला आसमान नहीं, दूसरा आसमान नहीं, बल्कि अर्श माला। अर्श की खबरें देने वाला नबी होता है। फर्श की बातें तो सारे बता सकते हैं, कोई सच कोई झूठ, लेकिन अर्श की बातें जो बताएगा वो अल्लाह का खास नबी होगा, वरना अपनी ताकत से कोई नहीं बता सकता। तो का अगर अर्शी होगा तो जवाब देगा, फर्शी होगा तो जवाब नहीं दे सकेगा। आपके पास आए, सवाल पूछा, आपने फरमाया इल्मे गैब कुल किसके पास है? अल्लाह के पास। आपने फौरन नहीं कहा, अगर इल्मे गैब कुल्ली होता आप कहते मैं बताता हूं, बैठो। आज हम कोई सवाल पूछे तो हम ना आता हो तो गलत बताते हैं कि नहीं, अगला कहेगा इतना ला इल्म है, इसको जवाब ही नहीं आता। ऐसी बात नहीं। आप फौरन जो है, आप जो है, अभी मैं अफ्रीका में था तो वहां के बहुत बड़े शेख हैं, बहुत बड़े शेख, अल्लाह के फजल से बहुत अल्लाह ने इल्म में मकाम दिया। कहने लगे मेरा दिल चाहता है मैं आपको सनत हदीस वो सारी दूं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, सुनन निसाई, मिशकात शरीफ, 6 और 7वीं 7 किताबों की, जिसमें सनद मेरे उस्ताद 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 से होते हुए मोहम्मद अरबी तक डायरेक्ट जाती है। और मेरे पास प्रिंट है वो सनद कि आप पढ़ के सुना सकते हैं कि मैंने फला से फला से फला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मेरे पास वाहिद हूँ जिस मैंने दुनिया में पहला आलिम देखा है जिसके पास हर हदीस की किताब की सनद अलग प्रिंट है। युगंडा यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, मदीना यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, अरब के उलमा से ही पढ़ा उन्होंने, अजम के ही पढ़ा। तो मैंने कहा मैं ऐसा आलिम देखा ही नहीं हजरत, आप माशाल्लाह बड़ा बाकमाल आलिम, बड़ी उम्र। कहने लगे लेकिन एक शर्त है, मैं यूं इजाजत हदीस नहीं देता। मैंने कहा जी आप शर्त बताएं, हम हाजिर हैं। का हर किताब की मैं हदीसें बताऊंगा, आपने बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, सुनन निसाई और जो है अबू दाऊद और मिशकात, इन सारों की 3-3 हदीसें आपने पढ़नी होगी सनद के साथ, इबारत पढ़नी होगी अरबी की। मैंने कहा मैं पढ़ लेंगे। मैंने कहा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि मेरे पास इतना इल्म है, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह पढ़ लूंगा। आप किताबें खोल के सामने रखिएगा, लेकिन मेरे पास इतना है नहीं कि मैं कहूं जी मैं पढ़ लूंगा, दावा नहीं कर सकता, क्योंकि बशर है, गलती भी हो सकती है। अगले दिन बुलवाया, उन्होंने सारी किताबों की 3-3 हदीसें पढ़वाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी पढ़ी, जो वो कहते थे पढ़ते जाते थे, उन्होंने सुनते वो दे दी। तो वो मुझे कहने लगे कि आपने जुमला बहुत अच्छा बोला था कि शायद पढ़ लूं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, वरना यहाँ ज्यादातर जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल पढ़ लेंगे, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो पढ़ ही नहीं सकते। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये कहा कि और अल्लाह ने कमाल भी दिया कि पढ़ भी लिया। तो असल चीज क्या है कि बशर जो होगा, इंसान होगा, वो कहे जी मैं जानता हूं सब कुछ, मैं हर चीज बता सकता हूं, वो झूठा है। जो इंसान होकर, मखलूक होकर ये कहे कि मुझे सब इल्म आता है, मेरे पास सारा इल्म है, वो झूठा है। इल्म कुल्ली सिर्फ कायनात में अल्लाह के अलावा किसी के पास। हजूर से आकर पूछा बताएं, 3 सवाल है। आपने क्या कहा? बुखारी शरीफ उठाएं, तफसीर इब्न कसीर उठाएं। उन्हें आपने फरमाया कल आना बताऊंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? कहा अल्लाह से पूछूंगा, फरिश्ता आएगा, फरिश्ता अल्लाह से लेकर आएगा मेरे पास, क्योंकि मैं अर्शी बातें करता हूं, फर्शी बातें, और अर्शी बातें अर्श वाला अपने फरिश्ते के जरिए पहुंचाता है। तो आपने कहा कल आना। उसने कहा ठीक है। सारे मुशरिक चले गए। कहने लगे देखो जी इनको पता ही नहीं है, कल का कहा, कल भी देख लेंगे। अगला दिन आया, सारे आए, फरिश्ता नहीं आया। आपने कहा फरिश्ता नहीं आया, वो आएगा तो बताऊंगा। अगला दिन गुजरा, नहीं आया, अगला दिन गुजरा, नहीं आया। आखिर मुशरिक भी तंग आ गए कि ये फरिश्ता क्यों नहीं आ रहा? आप तो कहते थे आसमानी फरिश्ता आता है। आजमाइश नेक लोगों पे भी आती है, जितना रसूलुल्लाह के करीब होगा आजमाइश आएगी।
اب آپ 27 دن گزر گئے، آپ بار بار یہ اوپر دیکھتے تھے آسمان کی طرف۔ ایک بار آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے یوں اوپر دیکھ رہے تھے تو باہر سے آپ کی چچی گزری، ام جمیل، ابو لہب کی بیوی۔ تو اس نے باہر سے گزرتے ہوئے کہا یا محمد قد ودعک، اے محمد آپ کے، نعوذ باللہ اس نے اگلا جملہ بولا، میں وہ نہیں بولا اس کو، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ اس نے کہا اے محمد آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے ساتھ اب کوئی نہیں ہے، آپ طاقت ختم ہو گئی ہے آپ کی۔ جب اس نے اللہ کے بارے میں یہ لفظ کہا نا تو حضور کے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ، اپنی 27 دن گزر گئے، میں توہین برداشت کر رہا تھا، یہ لوگ آتے تھے، میں کہتا تھا نہیں پتہ چلا، نہیں فرشتہ آیا، نہیں آیا، لیکن اب آپ کی توہین کوئی کرے میں محمد برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے وہی پہ قانون بنا دیا کہ جو محمد عربی کی توہین کرے، اللہ کیا اب اللہ والا کوئی برداشت نہیں کرتا۔ جس کے دل میں ذرا بھی اللہ کی محبت ہے نا، وہ حضور کی ذات کے لیے جان دے دیتا ہے۔ دفاع ایسا اللہ نے مضبوط کر دیا، اس وجہ سے آپ نے، اللہ نے اسی لمحے، آپ کے آنسو گر رہے ہیں، آپ 27 دن تک پریشان رہے، مکہ کی گلیوں میں آپ کو سب و شتم کیا جاتا تھا، آپ کے خلاف باتیں ہوتی تھی، ٹولیاں بن بن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ گزرتے تھے تو مشرک انگلیوں سے اشارے کر کے کہتے تھے یہ محمد ہیں جو کہتے تھے فرشتہ آتا ہے، اور 26 دن ہو کے جواب نہیں دے سکے۔ آپ سوچئے کیا عالم تھا اس وقت۔ ہمارے نبی پر اللہ کا قرآن یہ اترا، والضحیٰ۔ اب اللہ نے ایسا جملہ بولا، والضحیٰ، اللہ کہتا ہے مجھے دن کی قسم، واللیل، مجھے رات کی قسم۔ اب مفسرین کی، میں نے کہا نا قلم وجد میں آ جاتے ہیں جب اس سورہ پہ پہنچتے ہیں۔ میں نام اب نہیں لوں گا کہ ابن کثیر نے کیا لکھا، امام رازی نے کیا لکھا، علامہ علوسی نے کیا لکھا، بلکہ میں آپ کو جو سب سے بہترین انداز ہے وہ امام رازی کا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں اللہ نے نظام کائنات کو رات اور دن کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ نے کہا والضحیٰ، مجھے دن کی قسم، واللیل، مجھے رات کی قسم، گویا کہ مجھے زمانے کی قسم۔ اب اللہ بات کرنا چاہ رہا ہے، جو ابو لہب کی بیوی نے کہا قد ودعک، آپ کو چھوڑ دیا اللہ نے، یقیناً چھوڑ دیا ہے۔ اللہ یہ بات بعد میں کر رہا ہے، ما ودعک، میں نے نہیں چھوڑا۔ اب یہ بات ایک تھی، ما ودعک، نہیں چھوڑا، قرآن اتنا ہی بہت ہے۔ اللہ اپنے نبی سے پیار دیکھیں، اللہ کا، اپنے نبی سے اللہ کی محبت دیکھیے، محبت کا انداز دیکھیے۔ من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک۔ جو غیر اللہ کو سجدہ کرے گا وہ مشرک بن جائے گا، جو غیر اللہ کی قسم کھائے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ کعبے کی قسم حرام ہے، قرآن کی قسم حرام ہے، اولاد کی قسم حرام ہے، ماں باپ کی قسمیں کھانا حرام ہے، سورج چاند تاروں کی قسمیں حرام ہیں، قسمیں صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، والذی نفسی بیدی، حضور کہا کرتے تھے، حدیثیں بڑی ہوئی ہیں، والذی نفسی بیدی، جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم۔ یہ حضور کا تقیہ کلام تھا۔ اور صحابہ کیا کہتے تھے، فزت ورب کعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے جب شہید ہو رہے ہو۔ یہ صحابہ کا تقیہ کلام تھا۔ لیکن اللہ کا انداز مختلف، ہمیں کہا غیر اللہ کی قسم کھاؤ گے مشرک ہو جاؤ گے، اور خود اللہ رات کی قسم کھا رہا ہے، دن کی قسم کھا رہا ہے۔ نہیں، رات دن نہیں ہے یہ۔ امام راضی لکھتے ہیں زمانے کی قسم اللہ نے کھائی، اللہ نے رات دن کی قسم نہیں کھائی۔ والضحیٰ،
آپ کے چہرے کی قسم میرے نبی، واللیل آپ کی زلفوں کی قسم۔ پھر اس سے پہلے دیکھیے امام ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ نے کہا والضحیٰ، اے نبی اس زمانے کی قسم جب سورج نکلا ہوا تھا آپ پہ وحی آتی تھی، وحی کے آنے والے زمانے کی قسم، واللیل وحی کے رک جانے والے زمانے کی قسم، والضحیٰ جب آپ پہ قرآن اتر رہا تھا، واللیل جب رک گیا تھا، جب دن کا اجالا ہے، واللیل جب رات کی تاریکی ہے، والضحیٰ جب آپ کے ماننے والے ہیں ان کی بھی آپ کے ساتھ موافقت ہے، واللیل جو قلوب سیاہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خلاف بولتے ہیں میں ان کو بھی سامنے رکھ کے قسم کھا رہا ہوں۔ گویا کہ امام راضی نے لکھا والضحیٰ آپ کے چہرے کی قسم، واللیل آپ کی زلفوں کی قسم۔ ہمیں کہا غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا، اللہ نے قرآن میں نبی کی قسمیں تو کھا کھا کے ہمیں بتایا، ایک جگہ نہیں قسم دوسری جگہ نہیں، بلکہ جب نبی کے دانت کی باری آتی ہے قرآن یاسین کہتا ہے، جب نبی علیہ السلام کے ہونٹ کی باری آتی ہے شفتین کہتا ہے، جب نبی کی آنکھوں کی تو آپ قرآن پاک جو ہے آپ کو ابصار کا لفظ استعمال کرتا ہے، جب نبی کے کان کی باری آتی ہے اذن کا لفظ استعمال کرتا ہے، جب نبی کے شہر کی باری آتی ہے بلد الامین کا لفظ استعمال کرتا ہے، جب نبی کا جب چہرہ آتا ہے والضحیٰ کہا جاتا ہے، جب نبی کا سینہ آتا ہے الم نشرح کہا جاتا ہے، جب نبی علیہ السلام کی جان کی باری آتی ہے لعمرک قرآن پاک کہتا ہے، اور نبی کی ایک ایک ادا کا قرآن ذکر کرتا ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی پیشانی کو والقمر قرآن نے کہا، نبی علیہ السلام کی انگلی کے اٹھنے کی قسم کھائی، نبی علیہ السلام کے چلنے کی قسم کھائی، نبی کے سونے کی قسم کھائی، نبی کے عبادت کی قسم کھائی، نبی کی ایک ایک ادا کو قرآن نے محفوظ کر دیا۔ ہمیں اللہ نے کہا تم نے غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی، لیکن جب نبی کی باری آتی ہے اللہ نبی کے سینے کی قسم کھاتا ہے، اللہ نبی کی آنکھوں کی قسم کھاتا ہے، اللہ نبی کے دانتوں کی قسم کھاتا ہے، شفتین کہہ کے ہونٹوں کی قسم کھاتا ہے، لعمرک کہہ کے جان کی قسم کھاتا ہے، الم نشرح کہہ کے سینے کی قسم کھاتا ہے۔ نبی کی ایک ایک ادا کی قسم کھا کے اللہ نے ہمیں بتایا اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں، اور نبی وحدہ لا شریک ہے اپنی محبت میں۔ اللہ کے پاس حضور سے زیادہ محبت والا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ توحید میں یکتا ہے، نبی اپنی صفات میں اللہ کے بعد یکتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں حضور سے زیادہ محبت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں، ہے کوئی نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کہتا ہے میں توحید میں یکتا، یہ محبت میں میرے لیے یکتا۔ تو اللہ کہتا ہے میں اپنے محبوب کی قسم کھاتا ہوں، لیکن تمہیں بتانے کے لیے نبی کا مقام پتہ چل جائے، اور تمہیں حرام کر دیا کہ تم کسی اور کی قسم کھاؤ۔ حضور بھی نہیں کھا سکتے تھے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم، لیکن اللہ کھا سکتے، اللہ کو اجازت ہے، اللہ اس کی شان بیان کر رہا ہے اس ہستی کی۔ تو اب اللہ نے کہا والضحیٰ، تو امام راضی نے کہا آپ کے چہرے کی قسم، واللیل آپ کی زلفوں کی قسم۔ اب اللہ نے قسمیں کھا کر رات اور دن کی، زمانے کی، آپ کے چہرے کی، پھر قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو اللہ نے چھوڑا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں ہوا۔ کون کہتا ہے اللہ آپ کو چھوڑ چکا ہے؟ کون کہتا ہے اللہ آپ سے ناراض ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی چھوڑا تو اس کو جاتا ہے جس سے ناراض ہو گئے، اللہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا، آپ کو چھوڑا بھی نہیں، اور آپ کا تو مقام ایسا ہے کہ کائنات میں کسی کو مل نہیں سکا۔ آپ کا دشمن کہتا ہے کہ حضور پہ زمانہ خراب آ گیا، بعد کا زمانہ خراب ہو گیا، حضور پہ حال آ گیا، حضور نے غار ہرا میں جو لمحہ گزارا وہ غار ہرا کا لمحہ بہتر تھا، حضور خاموشی سے عبادت کرتے، حضور نے مکہ کی سرزمین پہ آ کے تبلیغ کا آغاز کیا، توحید کا اعلان کیا،
لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا اور الجھ گئے، پھنس گئے، اور اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، فرشتہ ہٹ گیا۔ یہ پہلی زندگی آپ کی بہتر تھی، غار حرا کی زندگی بہتر تھی، غار حرا کی عبادت بہتر تھی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ مکہ کی سرزمین پہ آ کے اس طرح تبلیغ کریں؟ اب یہ سوال کیا مشرکین نے سمجھانے کے انداز میں۔ ایک وہ تھے جو آپ کا بغض رکھتے تھے، ایک وہ تھے جو آپ سے محبت تو کرتے تھے، کلمہ نہیں پڑھا، جن میں ابو طالب سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ کا وہ وقت بہتر تھا، آپ کیا ضرورت تھی اس وقت میں آ کے؟ یہ تبلیغی جماعت والا کوئی بندہ ہو، اور جب لوگ گالیاں دیتے ہیں کہتے ہیں بہتر تھا آپ تہجد پڑھتے، گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتے، یہ مارے کھا رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں۔ تو حضور کو محبین جو مشرک تھے انہوں نے کیا کہا کہ جی آپ اچھی زندگی گزار رہے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ غار حرا میں عبادت کرتے تھے، بس 40 سال آپ نے یوں گزار دیے، اب آپ نے آ کے تبلیغ شروع کر دی کہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی داتا اور دستگیر نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں۔ یہ اعلان آپ نے عجیب کیا۔ پہلا زمانہ آپ کا، مشرک نے کیا کہا، پہلا زمانہ آپ کا بہتر تھا، اچھا تھا، آپ نے ویسے اپنے آپ کو الجھا لیا۔ اس وقت قرآن نازل ہوا، یہ جو آیت آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ کی جو شان نرالی ہے، لوگوں کا پچھلا زمانہ بہتر ہوتا ہے، آپ کا ہر اگلا زمانہ بہتر ہوگا۔ لوگوں کا پچھلا زمانہ، پچھلی حکومت اچھی تھی یا یہ اچھی ہے بتائیں؟ پیٹرول کی قیمت اس وقت اچھی تھی یا ابھی؟ ڈالر اس وقت سستا تھا یا ابھی؟ اس وقت سارے کہہ رہے تھے نئی حکومت آئی، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور اب کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت اچھی تھی، اور اس سے پچھلی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگلی حکومت اس سے ہی بدتر آئے گی۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، سرکار مدینہ کا فرمان ہے۔ انس بن مالک منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے اندر، لوگوں نے کہا حجاج بڑا ظالم ہے، اس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، قتل کرتا ہے مسجدوں میں لوگوں کو۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں صبر کرو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہر زمانہ مسلمانوں پہ پچھلے سے بدتر آئے گا، یہاں تک کہ میرے سے ملاقات کر لیں۔ اچھے کی امید نہ رکھیں، آنکھیں بند کر کے ووٹ ڈالتے رہیں، جو تھوڑی سا لولی پاپ دے اس کو ووٹ دے دے، جب تک دماغ خود نہیں سوچے گا اچھا زمانہ کیسا آئے گا۔ ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، حضور علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ کا وہ زمانہ اچھا تھا، غار حرا میں آپ آرام سے بیٹھے ہوئے محو عبادت تھے، مشرکین نے یہ آپ کو مشورہ دیا، محبین مشرکین نے، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ میرے نبی آپ کو تو شان ایسی ہے، بوڑھے کہیں گے بچپن کا زمانہ ہمارا اچھا تھا۔ ابھی مجلس میں جتنے موجود ہیں ان بوڑھوں سے پوچھا جائے بابا جی آپ کا زمانہ اچھا ہے یا یہ، تو کون سا زمانہ اچھا تھا؟ یہ موبائل آ گیا، موبائل نہیں تھا وہ زمانہ اچھا تھا یا موبائل کا اچھا ہے؟ انٹرنیٹ کا دور اچھا ہے یا نہیں تھا انٹرنیٹ تو وہ دور اچھا تھا؟ آپ بتائیں۔ ڈپریشن کم تھا نا، بیماریاں کم تھیں، پیار محبت تھا، میاں بیوی بہن بھائی بچے آپس میں گپ لگاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ اب تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ وہ زمانہ اچھا تھا، یہ ہم کہتے ہیں پچھلا زمانہ اچھا، اگلا زمانہ بدتر۔ لیکن حضور کی شان دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے پیغمبر آپ کی شان ایسی ہے، آپ کا بعد کا ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا، آپ کے بعد کا ہر قدم پہلے قدم سے بہتر ہوگا، آپ کی زندگی کے پہلے سالوں سے بعد کے سال بہتر ہوں گے۔ میرے نبی کائنات میں ایسا کوئی انسان نہیں جس کا بعد پہلے سے بہتر ہو، ہر بات بہتر ہو، لیکن آپ کی شان ایسی ہے، آپ کا ہر لمحہ جو زندگی کا دنیا میں گزرے گا وہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کا چرچا تھا، آپ کا ذکر تھا، آپ کو یاد کرتے تھے، تورات والے یاد کرتے تھے، انجیل والے یاد کرتے تھے، زبور والے یاد کرتے تھے، آپ کا چرچا تھا کہ وہ محمد آ جائیں تو یہ ہو جائے گا،
وہ ہو جائے گا، لیکن آپ نہیں آئے تھے تو آپ کا وہ زمانے سے بہتر زمانہ اللہ نے وہ بنا دیا جب آپ ماں باپ کی پشت میں تھے، باپ کی پشت میں جب والد عبداللہ آپ کا سفر کر رہے تھے، پورے واقعات البدایہ کے اندر موجود ہے۔ اس زمانے سے بہتر زمانہ اللہ نے بعد والا بنا دیا جب آپ ماں کے رحم میں آئے، ماں کے رحم میں آپ تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، وہ زمانہ بہتر تھا۔ لیکن جب آپ ماں کی گود میں آتے ہیں وہ زمانہ پیٹ والے زمانے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ کو ماں اپنی والدہ اٹھاتی ہیں، نہلاتی ہیں، کھلاتی ہیں، لیکن وہ زمانے سے بہتر زمانہ وہ ہو گیا جب دائی حلیمہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اپنی اونٹنی پہ بٹھا لیا، پھر دائی حلیمہ آپ کو لے کے چلتی ہے، آپ بنو سعد میں زمانہ گزارتے ہیں۔ لیکن اس سے بہتر زمانہ وہ ہو گیا جب آپ چچا کے ساتھ سفر طائف کے لیے چلتے ہیں۔ سفر طائف کا زمانہ اس زمانے سے بہتر ہو گیا۔ وہاں پر جب دائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ آپ کو لے کر چلتی تھی، بکریاں آپ سے آگے نہیں جاتی تھی، آپ کے پیچھے پیچھے رہتی تھی، لیکن جب چچا آپ کو طائف کے نہیں چچا آپ کو جب شام کے سفر پہ لے کر گئے تو آپ کو ایک دھوپ میں، صحرا میں، ایک سنسان جگہ پہ جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا، سارا قافلہ بیٹھ گیا درخت کے سائے میں، لیکن آپ کے لیے سایہ نہیں تھا، درخت ختم ہو چکا تھا سایہ اس کا۔ آپ علیہ السلام کو دھوپ میں جگہ ملی۔ وہ 7 سال کا بچہ جب دھوپ میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش مالا پہ جوش میں آ جاتے ہیں۔ اس درخت کو حکم ہوتا ہے کہ وہ بکریوں کا زمانہ تھا جو آپ سے آگے نہیں بڑھتی تھی، وہ جاندار تھی، حضور کو پہچانتی تھی، حضور کا ادب کرتی تھی، لیکن یہاں تو بے جان بھی ادب رسول پہچانتا ہے، بے جان درخت بھی حضور کی شان کو پہچانتا ہے۔ جب سارے سائے میں بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام دھوپ میں تھے، درخت نے اپنی ٹہنیوں کو پھیلا دیا، اور آج تک میں پچھلے سال اس درخت کے سائے میں بیٹھا اردن میں جا کے، اور وہاں جا کے اس کی نبی علیہ السلام سے محبت کو دیکھا۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے نبی کی شان دیکھیے، درخت بے جان ہے لیکن سایہ اس نے بکھیر دیا، ٹہنیوں کو دور کر دیا۔ 1500 سال سے وہ درخت آج تک ختم نہیں ہوا، آج تک موجود ہے، پورا صحرا ہے، کئی 100 کلومیٹر پر پورے صحرا میں ایک درخت دور سے نظر آتا ہے، چونکہ حضور کا غلام بنا تھا۔ وہ زمانہ بہتر تھا بکریوں والا یا درخت والا؟ درخت نے آپ کا ادب میں اپنے آپ کو جھکا دیا۔ پھر آپ شام سے واپس آئے، آپ نے دائی حلیمہ سے بہتر زمانہ ابو طالب کے گھر کا اللہ نے بنا دیا۔ ابو طالب کے گھر میں آپ رہے، وہاں آپ نے لڑکپن گزارا۔ پھر وہ زمانہ تھا جب آپ ان کے گھر میں رہتے تھے، اللہ نے بات اس سے بہتر کر دیا کہ آپ ان کے گھر سے غار حرا کے لیے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور اس سے پہلے زمانہ تجارت کا تھا، آپ تجارت کرتے تھے، اللہ نے تجارت سے بعد عبادت کا زمانہ بہتر کر دیا۔ خلوت کی زندگی تھی، اللہ نے شادی کی زندگی حضرت خدیجہ کے ساتھ اور بہتر کر دی۔ آپ دیکھیے آپ کا ہر زمانہ بعد والا پہلے سے بہتر۔ پہلی بیوی ملی خدیجہ ہے، وہ بھی جنتی عورت ہے، حضور نے ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کی تعریفیں کی، حضور کا ساتھ دیا، حضور کے لیے قربانیاں دی، حضور پہ مال لگایا۔ حضور کے لیے وہ زوجہ اتنی بہترین تھی، حضور جب بھی ان کا ذکر کرتے رو پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی سہیلی نفیسہ آپ سے ملنے آئی، پردے کے پیچھے سے اس نے آپ کو آواز دی، ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی۔ خدیجہ کا تو فوت ہوئے 20 سال ہو گئے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک دم فرمایا، عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی۔ حضرت خدیجہ پہلی زوجہ ملی، لیکن جب اللہ نے دوسری زوجہ دی عائشہ، تو وہ ان سے بھی بہتر اللہ نے کمال والی بنا دی کہ رتبے میں تو وہ خدیجہ زیادہ ہیں، لیکن علمی خدمت جو عائشہ نے کی ہے، دینی خدمت، تبلیغی خدمت، قرآنی خدمت، حدیثی خدمت، سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ سے ہیں، تو دوسرے نمبر پہ عائشہ صدیقہ سے ہیں۔ تو اللہ نے بعد ہر آپ کا بہتر کر دیا۔ پہلی بیٹی تھی زینب تھی، زینب بھی ایسی تھی کہ حضور ان کی قبر میں خود اترے، حضور قبر میں اتر کے فرمایا، اللہ اے اللہ اس بیٹی نے بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں، بڑی سسرال میں تکلیفیں کاٹی ہیں، سسرال میں جو عورتیں تکلیفیں کاٹ رہی ہیں ان کے لیے سب سے بڑی مشعل راہ
حضرت زینب بنت محمد ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بڑی تکلیفیں ان کو جھیلنی پڑی دین اسلام کی وجہ سے، لیکن آپ نے قبر میں اتار کے فرمایا اللہ میں اس بیٹی سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اب وہ بیٹی آپ کو ملی، لیکن دوسری بیٹی وہ بھی جنتی، تیسری بیٹی وہ بھی جنتی، رقیہ، ام کلثوم، لیکن جو آخری بیٹی بعد میں ملی وہ فاطمہ سب سے آگے نکل گئی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اس سے محبت کرے گا محمد محبت اس سے کرے گا، جو اس کو تکلیف دے گا محمد اس سے ناراض ہوگا۔ وہ تو ان کی شان ہے، بیٹے دیے اسی طرح۔ اب آپ دیکھیے آپ کا پہلے زمانے سے بعد والا زمانہ بہتر، اور آپ کی ایک زندگی تھی تجارت کی، اللہ نے بعد میں آپ کو خلوت کی غار ہرا کی زندگی دی، وہ تجارت سے بہتر۔ آپ نے تنہائی کی زندگی گزاری، شادی کی زندگی اس سے بہتر۔ آپ نے غار ہرا میں عبادت کی، اس سے بہتر بات کی وہ تبلیغ تھی جو مکے کے گلیوں میں آپ کرتے تھے۔ پھر مکے کے گلیوں کی تبلیغ سے بازار عکاظ کی تبلیغ بعد والا زمانہ بہتر۔ بازار عکاظ میں آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، اس سے بہتر زمانہ بعد والا طائف والا بنا دیا۔ طائف کے پتھر کھانے پر اللہ نے کیا کیا انعام دیے، آپ نے فرش پر بیٹھ کر لوگوں کو باتیں کی، لوگوں سے کلام کیا، لوگوں کے متعلق سوچا۔ اللہ نے بعد والا عرش والا زمانہ اس سے بہتر کر دیا۔ ایک تھی کہ آپ انسانوں کو دیکھتے تھے، ایک تھا کہ آپ کعبے کو دیکھتے تھے، اللہ نے معراج پہ بلا لیا رب کعبہ کو دیکھنے کے لیے۔ اب وہاں آپ اس سے بہتر ہوتا گیا زمانہ، آپ بیت اللہ کو دیکھ کر ہٹے، بیت المقدس اللہ لے گیا۔ بیت المقدس میں ابھی بیت المقدس کو دیکھا ہی تھا کہ اللہ نے انبیاء کو بلا لیا۔ اب اللہ نے حضور کے لیے جمع کیا، کائنات میں واحد ہیں، رات اور دن کو، والضحیٰ واللیل، یہ اور کسی کے لیے جمع نہیں ہوا۔ والضحیٰ واللیل، رات اور دن کس کے لیے جمع ہوئے؟ دو چیزیں اللہ نے جمع کی، رات اور دن۔ کعبہ بیت المقدس کسی نبی کے لیے جمع نہیں ہوا، حضور کے لیے جمع ہوا یا نہیں ہوا؟ ادھر بھی منہ کر کے نماز پڑھی، ادھر بھی نماز پڑھی۔ آپ کو بیت اللہ میں امامت کا اختیار اللہ نے دیا تو بیت المقدس میں بھی آپ کو امام بنا دیا۔ آپ امام القبلتین ہیں، آپ کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بلایا تو انبیاء کو بھی بلا لیا۔ آپ کے لیے اللہ نے فرشتے کو بلایا بیت المقدس میں تو نبیوں کو بھی جمع کر لیا۔ اللہ نے آپ کے لیے کائنات کا جنت بھی آپ کو دکھائی تو جہنم بھی دکھائی۔ اللہ نے آپ کے لیے والضحیٰ واللیل کو جو جمع کیا تو ہر چیز کو جمع کیا۔ پھر آپ کا بات بہتر ہوتا گیا، آپ نے نبیوں کی امامت کی، آپ نے جو ہے آسمان پہ نبیوں کو دیکھا تو پھر آسمانوں کی سیر، ہر سیر بات کی بہتر پہلے سے، یہاں تک کہ جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا۔ اب بعد آپ کا بہتر ہونا ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی عرش پہ آ جائیں۔ اب عرش پہ گئے، عرش ساری چیزوں سے بہتر، لیکن عرش سے بہتر عرش والا ہے۔ پھر آپ نے اس کا بعد بہتر ہوا، آپ نے کس کو دیکھا؟ اللہ کو۔ کس سے کلام کیا؟ اللہ سے۔ جبرائیل سے کلام سے بہتر اللہ سے کلام، جبرائیل کی معیت سے بہتر اللہ کی معیت، عرش کو دیکھنے سے بہتر اللہ کو دیکھنا، ہر بات آپ کا بہتر۔ پھر مکے کی گلیاں تھی، آپ کو مدینہ مل گیا، غار ہرا تھا، غار ثور مل گیا، مدینے میں تھے، آپ قبا بنائی، اللہ نے بات بہتر کرنا تھا، اللہ نے مسجد نبوی بنوا لی، مسجد نبوی میں آپ تبلیغ کرتے تھے، بدر لے گئے، احد لے گئے، یہ آپ کا سلسلہ چلتا رہا۔ پتہ یہ چلا نبی کا ہر بات، اور آج حضور زمین پر تھے، اس سے بہتر زمین کے اندر آپ کا روزہ ہے۔ چونکہ آپ ابھی جنت میں ہیں، پہلے زمین پر تھے، زمین بہتر ہے یا جنت بہتر ہے؟ ہمارے لیے زمین اوپر بہتر ہے اندر جانے سے، ہم زندہ ہیں، ہمارے لیے زمین کے اندر سے یہ بہتر ہے۔ کوئی دنیا کا بتا دیں، لیکن ہمارے نبی کنفرم یقینی، اللہ کے رسول فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا روزہ جو ہے یہ جنت ہے، جنت۔ جنت میں مومن ہی جائے گا نا، اور جو جنت میں لیٹے ہوئے دو حضور کے ساتھ وہ مومن ہے یا نہیں؟ گناہگار آدمی جنت میں جا سکتا ہے؟
اور جو ابو بکر و عمر آج بھی حضور کے ساتھ ہیں، جنت میں ہیں یا نہیں؟ اور جنت میں کوئی سفارش کر کے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تو حضور کی قبر روضہ اطہر زمین کی زندگی سے افضل ہے، اور اسی انسان کا بعد بہتر ہوگا جو نبی سے جڑ جائے گا۔ میں یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں، اگلا جمعہ انشاءاللہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں بتاؤں گا۔